میرے میکے میں میری جگہ نہیں ہے. میں جاؤں گی تو آنر کے ساتھ جاؤں گی, نہیں تو میں وہاں اسٹل رہنے نہیں جاؤں گی. میرے ہسبینڈ ایڈکٹڈ تھے, نشہ کرتے تھے وہ, لیکن 10 سال ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے. بہت مسائل دیکھے ہیں, بہت پرابلمس دیکھی ہیں, لڑائیاں بھی ہوئی ہیں, مار پیٹ بھی ہوئی ہے, لیکن اپنے آپ کو نہیں بیک گراؤنڈ کی طرف لے کر گئی. کبھی بھی ماں باپ کو نہیں بتایا. اس پر چل کر انسان کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن وہ وقتی ہوگا, اس کی منزل بہت خراب ہوتی ہے. ایسا پیسہ جاتا بھی ایسے ہی ہے. آپ کی محنت کی کمائی کا 100 روپیہ آپ کا گھر چلا لے گا, لیکن جو حرام کی کمائی کا 1000 ہوگا وہ آپ کو سٹیبل نہیں کرے گا. اس ایج میں آپ اگر شادی کرنا چاہیں تو پچھلے 6 سال سے کوشش تو رہی ہے. امی ابو بھی دیکھ رہے تھے, میں نے خود پرسنلی بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں میچورٹی نہیں ہے. ہمارا معاشرے کا مرد جو ہے وہ ذمہ بسم اللہ دار الرحمن نہیں. الرحیم. السلام علیکم ناظرین, 42 HD کے ساتھ علی محمد آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہے. ناظرین, آج کی سٹوری جو ہے وہ ایک ایموشنل سٹوری ہے. میرے ساتھ ایک بہن موجود ہے, انہی سے جانتے ہیں باقی ان کی کہانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نورین نصرت. آپ آج ویڈیو میں آئی ہیں, کیا مقصد ہے؟ مجھے انٹرویو کے لیے انوائٹ کیا گیا ہے تو میں بیٹھی ہوئی ہوں. آپ لے میں رہے. آپ کرتی کیا ہیں؟ میں پولیو ویکسینیشن کا کام کرتی ہوں. آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 33. اچھا, کتنے بچے بھی ہیں, میرڈ ہیں؟ جی الحمدللہ, میرے 2 بیٹے ہیں اور میریڈ ہوں, لیکن ہسبینڈ کی ڈیتھ کو 6 سال ہو گئے ہیں. اب میں سنگل مدر ہوں. خود کما رہی ہیں؟ جی 6 سال ہو گئے ہیں. آپ ابھی آئی ہیں تو بائک پہ آئی ہیں؟ خود بائک؟ میں تقریباً 8 سال سے بائک چلا رہی ہوں. جب میں نے سیکھی تھی تب میرا شوق تھا, پھر ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد ضرورت بن گئی, تو اب ٹوٹلی میرے پاس ہے. بچے پڑھتے ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ, بڑے والا جو ہے وہ 3 اسٹینڈرڈس میں پڑھ رہا ہے اور چھوٹے والا KG2 میں ہے. کیا سمجھتی ہیں اس مشکلات وقت میں سنگل پیرنٹس اور اس کے بعد بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ بہت ڈیفیکلٹ تھا. پہلے تو لائف اتنی ڈیفیکلٹ تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ بچوں کو اسکول لے کے جانا, پھر ان کو لے کے آنا, پھر ان کو سپارے کے لیے چھوڑنا, پھر ان کو ٹیوشن کے لیے چھوڑنا, بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ محنت میں ہار نہیں, اور ہمت جو ہے وہ انسان کو کبھی بھی ہارنے نہیں دیتی. اللہ پاک نے ہمت دی ہے, توفیق دی ہے, اور میں آج تک کھڑی ہوں, اور میری یہی دعا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کس قابل بنا لوں. آپ کتنا ایجوکیشن کتنی؟ میری BA کنٹینیو میں ہے. بس کچھ شادی کے بعد فیملی ایشوز تھے تو میں پھر کنٹینیو مطلب نہیں کر سکی اس کو. اکثر سنا جاتا ہے کہ فیملیز میں لڑکیاں ہیں وہ خود ڈیورس بھی لے لیتی ہیں کہ ہمیں شاید ہماری جو فیملی ہے, ہمارے والدین ہمیں سپورٹ کریں گے. کتنی کیا حقیقت؟ اب تو آپ کے تو ایک انسیڈنٹ ہو, آپ کے خاوند کی انتقال ہو گیا. میرے خیال میں یہ چیز ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن ہائی لیول پہ ہے. اگر ہم بات کریں جس سوسائٹی سے, مڈل سوسائٹی سے میں تعلق رکھتی ہوں, ہمارے گھروں میں بہائی بیٹیوں کی جگہ نہیں ہوتی. اب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے, میں خود اپنے سر پہ رہ رہی ہوں, میں رینٹڈ ہاؤس میں رہ رہی ہوں, اور میں خود سروائیو کر رہی ہوں, اپنے بچوں کو بھی خود سنبھال رہی ہوں. مجھے پتہ ہے میرے میکے میں میری جگہ نہیں ہے. میں جاؤں گی تو آنر کے ساتھ جاؤں گی, نہیں تو میں وہاں اسٹل رہنے نہیں جاؤں گی, کیونکہ یہاں پہ آج کل بہت مشکل ہو گیا اپنے آپ کا گھر چلانا. تو اگر آپ مطلب پیرنٹس نے تو میری شادی کی تھی نا, ان کے سر میرے بچوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ بچے تو میرے ہیں نا, تو پھر میں ان کے سر بچے لے کے جا کے کیوں بیٹھوں؟ تو بہتر نہیں کہ میں اپنے آپ کو خود سٹیبل کروں, تاکہ ان کو بھی خوشی ہو کہ ہماری بیٹی اپنے پیروں پہ کھڑی ہے. ہمیشہ لڑکیاں شادی کے بعد اس کی خواب میں رہتی ہیں کہ اگر میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا تو میرا میکا ہے. یہ وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ میکے میں شے ہو, اور یہ غلط چیز ہوتی ہے. میرے خیال میں بیٹی کو ہمیشہ اپنے گھر پہ رہنا چاہیے. جتنی کریٹیکل لائف میں نے گزاری ہے, شاید میں بتانا تو نہیں چاہتی, لیکن چونکہ آپ نے مجھے بلایا اس لیے, موٹیویشن کے لیے بلایا ہے. میرے ہسبینڈ ایڈکٹڈ تھے, نشہ کرتے تھے وہ, لیکن 10 سال ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے. بہت مسائل دیکھے ہیں, بہت پرابلمس دیکھی ہیں, لڑائیاں بھی ہوئی ہیں, مار پیٹ بھی ہوئی ہے, لیکن اپنے آپ کو نہیں بیک گراؤنڈ کی طرف لے کر گئی. کبھی بھی ماں باپ کو نہیں بتایا. ان کو جب بھی ملی ہوں ہنسی خوشی ملی ہوں, اور ان کو یہی بتایا کہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں. بڑی بڑی فیمیلز ہیں جو کہ مختلف اس طرح کے کام کرتی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کی جو ہے وہ بدنامی کا باعث بنتی ہیں. آپ ایک اعلیٰ مثال ہیں ان کے لیے.
کیا آپ مردوں کی طرح کام بھی کر رہی ہیں اور اس کے بعد اپنے بچے بھی پال رہی ہیں؟ کیا میسج دیتی ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، جس راستے کی آپ بات کر رہے ہیں بہت آسان راستہ ہے، اس پر چل کر انسان کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن وہ وقتی ہوگا، اس کی منزل بہت خراب ہوتی ہے. ایسا پیسہ جاتا بھی ایسے ہی ہے. آپ کی محنت کی کمائی کا 100 روپیہ آپ کا گھر چلا لے گا، لیکن جو حرام کی کمائی کا 1000 ہوگا وہ آپ کو سٹیبل نہیں کرے گا. اس ایج میں آپ اگر شادی کرنا چاہیں تو پچھلے 6 سال سے کوشش تو رہی ہے، امی ابو بھی دیکھ رہے تھے، میں نے خود پرسنلی بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں میچورٹی نہیں ہے. ہمارا معاشرے کا مرد جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے. ہمارے معاشرے کا مرد دوستی تو کرنا چاہتا ہے، زندگی میں وقت گزاری تو کرنا چاہتا ہے، لیکن مستقل سٹیبلٹی کے ساتھ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ میں کوئی نہیں رہنا چاہتا. اگر کوئی اس طرح کا مل جاتا ہے تو ہاں، اگر کوئی ایسا پرسن ملتا ہے جو ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، میرے بچوں کا باپ بنتا ہے، مجھے سیو کرتا ہے، تو میں ضرور سٹیپ اٹھا لوں گی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو جاب کرتی ہیں وہ گورنمنٹ جاب ہے یا کانٹریکٹ بیسڈ ہے؟ جی سر، بہت دھکے کھائے ہیں، پرائیویٹ بہت کام کیا ہے. تقریباً 10 سال میں نے پرائیویٹ سکولز میں پڑھایا ہے. اس کے بعد میں نے میو ہاسپٹل کنگ ایڈورڈ میں سیکیورٹی کی جاب کی ہے، اور اس کے بعد یہ 4تھا سال ہے مجھے پولیو ویکسینیشن کا کام کرتے ہوئے. لیکن اب بھی میری سب سے بڑی وش ہے کہ میں کنگ ایڈورڈ میں گورنمنٹ ملازم بنوں. اچھا، اگر آپ پولیو ویکسینیشن میں ہی آپ کو گورنمنٹ جاب مل جائے کیونکہ آپ آلریڈی کر رہی ہیں، تو کیا ہماری دیکھنے والے یا ہماری گورنمنٹ اگر آپ کو یہ آفر دے دے تو کیا پیشن یا صحیح بتاؤں تو فیلڈ ورک ایک وومن کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں کر رہی ہوں، میری مجبوری ہے. گورنمنٹ کے بھی میں احسان مند ہوں کہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، سالانہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، سیلری آ جاتی ہے، گھر چل رہے ہیں. لیکن فیلڈ ورک جو ہے نا وہ سوٹ نہیں کرتا فیمیل کو. اصل میں پہلے رہی ہوں ٹیچنگ میں، اس کے بعد میں رہی ہوں کنگ ایڈورڈ میں، تو وہ میں ایک بند ماحول میں رہی ہوں، تو ابھی تک بس سمجھ لے کہ ڈاوا ڈولی ہے اس کام میں نا. جی تو ناظرین، یہ کہانی آپ نے جانی. اگر کوئی حکومتی نمائندہ یا دیکھنے والے اگر ان کو گورنمنٹ جاب دے دیتے ہیں تو شاید ہمارے معاشرے میں ایک بہت اچھا پازیٹیو کردار ہوگا، جو کہ ہماری گورنمنٹ کا بھی اور ہمارے دیکھنے والوں کا بھی. تو مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں. اللہ نگہبان.